اللہ و انا الیہ راجعون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ قسم ہے مجھ کو چڑھتے ہوئے دن کی، اور قسم ہے مجھ کو تاریک راتوں کی۔ ارشاد رب العزت ہے سورہ ضحیٰ میں، قسم کھا رہا ہے چڑھتے ہوئے دن کی اور تاریک راتوں کی، اور اس کے بعد آیات میں یہ بھی ارشاد فرمایا الم یجد کا یتیمن فاوا۔ اے میرے حبیب، آپ یتیم تھے لیکن ہم نے آپ کو سرپرست دیا، ہم نے آپ کی سرپرستی کی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ آپ مفلس تھے لیکن ہم نے آپ کو دولت دی، آپ کو ہم نے غنی بنایا۔ کیا خوبصورت سورہ ہے کلام پاک کا، جس میں اللہ اپنے تنہا نبی کو تسلیاں دے رہا ہے اور پیار کے لہجے میں سمجھا رہا ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں۔ ظاہر ہے کہ جہاں اضطراب بڑھتا چلا جائے وہاں سہارے تلاش کیے جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اور آپ کے پیارے محبوب ترین سرکار دو عالم عجیب حیات ہے سرکار کی کہ ابھی ظہور نہیں ہوا، ماں کی آغوش میں نہیں آئے اور دنیا سے باپ رخصت ہو گیا، اور جب سرکار تشریف لائے، ظہور ہوا، ماں کی گود میں آئے، جناب آمنہ صلوات اللہ سلام علیہا کی باہوں میں آئے، تو ابھی ماں کا پیار اور ممتا، اس لیے کہ چھوٹا بچہ کم سے کم 2.5 سال تک دودھ پیتا ہے، اور جناب آمنہ نے اپنے اس لال کو 2.5 سال دودھ پلایا، اور شاید اللہ کو یہ منظور تھا کہ جب یہ رضاعت کے لمحے ختم ہو جائیں اور ماں معصومہ بی بی اپنے بیٹے کو دودھ پلا لے، تو اب آمنہ کو بھی بلا لیا جائے، یعنی اس وقت تک ماں کو حیات رکھنا ہے کہ چونکہ نبی کسی غیر معصومہ کا دودھ نہیں پیتا، جیسے حضرت موسیٰ نے سوا اپنے مادر گرامی کے کسی کی گود میں جا کر دودھ پینا منظور نہیں کیا، تو ہمارے نبی تو فقر موسیٰ تھے۔ لیکن ہاں، کیا کہنا اس بی بی کا جس کا نام حلیمہ ہے، کہ جس نے ماں کے بعد کچھ دنوں اپنے گاؤں میں دایا کا فریضہ ادا کیا۔ دودھ پینے کا وقت ختم ہو چکا تھا، اب پلنے کا اور پیروں سے چلنے کا وقت آ رہا ہے۔
تو یہ فریضہ جناب عبد المطلب نے جناب حلیمہ کے سپرد کیا تھا، اور شاید لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ چونکہ یہودی پہلے سے یہ جانتے تھے کہ ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور آپ کے ظہور کے بعد وہ حساب لگا چکے تھے ذائچوں کا کہ مکے میں آپ کا نور اتر چکا ہے، اس لیے وہ تلاش میں تھے کہ جس طرح فرعون موسیٰ کی آمد سے پہلے بچوں کو قتل کرواتا تھا، اسی طرح یہودی بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں محمد کو ہم پالیں وہاں قتل کر دیں۔ تو گویا عبد المطلب نے گاؤں میں حلیمہ کے بھیج کر حجت کو غیب میں رکھا تھا۔ نبوت کو پردے میں چھپایا تھا۔ حلیمہ کے پاس جانے کا راز یہ ہے کہ یہودی تلاش نہ کر سکیں اور گاؤں کی فضا میں نبوت پروان چڑھتی رہے۔ اور جب 5 برس کے ہو گئے تو حلیمہ بی بی مکے واپس آئیں محمد کو لے کر۔ کیا کیا انعام و اکرام عبد المطلب نے حلیمہ کو عطا کیے؟ ہاں، اگر باپ نہیں تھا اور ماں نہیں تھی، لیکن بھرا ہوا گھر تھا بنی ہاشم کا، اور سب کی نگاہوں کا تارا تھا یہ بچہ، اس لیے کہ چچاؤں کی کمی نہیں تھی۔ کسی کے 1-2 چچا ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، یہاں تو ماشاءاللہ سے کیسے کیسے چچا ہیں، ابو طالب جیسے چچا ہیں، حمزہ جیسے چچا ہیں، زبیر جیسے چچا ہیں، عباس بن عبد المطلب جیسے چچا ہیں۔ اور اس وقت تک تو جب تک کہ اعلان اسلام نہیں ہوا تو ابو لہب بھی واری واری جا رہا تھا، وہ بھی تو محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ وہ تو بعد میں دور ہٹے گا محبت کی چھاؤں سے جب آواز آئے گی قولوا لا الہ کی، لیکن ابھی تو سبھی فدا ہیں، ابھی تو سبھی فدا ہیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کے 7 پھوپھیاں ہیں چاہنے والی، اور پھوپھی بھتیجے کا رشتہ تو دنیا میں مشہور ہے۔ تو جب 7 پھوپھیاں گھر میں ہوں تو اب حلیمہ کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی شفیق چچی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ سلام علیہا، تو نگاہوں کو دیکھ رہی ہیں، اپنے سرتاج کی نگاہوں کو فاطمہ بنت اسد دیکھ رہی ہیں کہ اپنے بیٹوں پر ابو طالب ترجیح دے رہے ہیں محمد کو، تو اس شان سے پرورش ہو رہی ہے کہ ابھی تو عبد المطلب کہ جن کی شان بادشاہوں والی شان تھی، جو عرب کے سردار تھے، جو مکے کے سلطان تھے، گھر میں دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، نوکر چاکر غلام کنیزوں کی کمی نہیں تھی، لیکن صبح شام کبھی اس چچا کی گود میں، کبھی اس پھوپھی کی گود میں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کو پوری دنیا کے بادشاہوں کے پاس یہی ملے گا کہ مرنے سے پہلے خاندان کو جمع کر کے حکومت کی وصیتیں کرتے ہیں، اپنے خزانوں کی وصیتیں کرتے ہیں، اپنی جائیداد اور جاگیر کی وصیتیں کرتے ہیں، لیکن یہاں 85 برس کی عمر میں عبد المطلب پورے خاندان کو جمع کر کے یہ کہہ رہے ہیں محمد کا خیال رکھنا۔ گویا بنی ہاشم کی جاگیر بھی محمد تھے، بنی ہاشم کا ورثہ بھی محمد تھے، بنی ہاشم کی حکومت بھی محمد تھے، اور بنی ہاشم کی نبوت بھی محمد تھے۔ یہ ہے کل سرمایہ بنی ہاشم کا۔ اور جب یہ اطمینان ہو گیا کہ میرے بعد ابو طالب جیسا سرپرست مل رہا ہے، تو یہ جو کچھ بیان کر رہا ہوں اسی کو سورہ زوحہ میں اللہ نے بیان کر کے اپنے حبیب پر اتارا کہ آپ چھوٹے تھے لیکن کس طرح آپ کی سرپرستی ہو رہی تھی، اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ،
अलम यजिद का यतीमन फावा, आप यतीम थे, सरपरस्ती तो हमने की। तो जब अल्लाह कुरान में ये कहे कि सरपरस्त हम बन गए, लेकिन सरपरस्त बनी हाशिम बने, अब्दुल मुत्तलिब जैसा दाता मोहम्मद का सरपरस्त बना है, अबू तालिब अलैहिस्सलाम जैसा चचा सरपरस्त बना है, फातिमा बिनते असद जैसी चची सरपरस्त बनी है, तो बनी हाशिम का अमल अल्लाह अपना अमल कह रहा है। इसीलिए सरकार ने एक दिन उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मुखातिब करके कहा था कि हुमैरा सुनो, जब अल्लाह ने ये इरादा किया कि तौहीद का परचम दुनिया में नस्ब किया जाए, तो जिब्रील अमी को अल्लाह ने तौहीद का परचम दिया और हुक्म दिया कि जाकर इस तौहीद के परचम को बनी हाशिम में गाड़ दो। वो दिन और आज का दिन तौहीद का परचम कलाए बनी हाशिम में लहरा रहा है और क़यामत तक लहराता रहेगा। अब जाहिर है कि तौहीद के परचम की हिफाजत वही लोग तो करेंगे जिनके कले पर वो परचम लगा हुआ है। तो जाहिर है कि उस परचम को कौन कौन देख रहा है। वो परचम कहाँ है तौहीद का, पता चलेगा कले से कि कला कहाँ है। तो पता चला ला इलाहा कला है और वो बनी हाशिम का कला है और उसी पे तौहीद का परचम लगा है। लेकिन कले के गिर्द एक फसील बनाई जाती है कि दुश्मन ना आ सके, और जो कले की फसील होती है उसके बाहर एक और फसील लगती है, वो शहर पनाह कहलाती है, ताकि शहर पनाह में कोई आ ना सके और हमला ना कर सके। तौहीद का परचम जिस कले पे लगा था वो ला इलाहा का कला था, और उसके गिर्द जो फसील अल्लाह ने खींची वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की फसील थी, और जो शहर पनाह है, जो तीसरी फसील बनाई वो अली वलीउल्लाह। इस नाजुक माहौल में कि जब चारों तरफ से मुसलमानों पर यलगार है, तो हम जिक्र नबी को अपने सीने से लगा लें। और जिक्र नबी कहानी अगर बीच से सुनी जाए तो अधूरी लगती है और उसके अंजाम का फिर पता नहीं होता, इसलिए कि आगाज का पता नहीं है। अगर दास्तान मोहम्मद दुनिया को सुनाना है तो आगाज से और अंजाम तक सुनाओ, ताकि पूरी कहानी मगरिब के समझ में आए। किस तरह पले, किन नाजों से पाला गया, किस तरह चची ने नहलाया धुलाया, कपड़े बदलवाए, कंघी की, सजाना बनाना, और देख रहे हैं अबू तालिब अपनी ज़ौजा की नजर कि ये तो अपने बेटों से ज्यादा कुर्बान हैं अब्दुल्लाह के लाल पर, ये तो भतीजे पर वारी वारी जा रही हैं, ये तो कुर्बान हुई जा रही हैं। तो अबू तालिब ये चाहते हैं कि मैं माँ से ज्यादा बढ़ जाऊं, माँ चाहती है मैं बाप की शफकतों से ज्यादा शफकतें पेश करूं। तो जब राज दुलारा आंख का तारा बेटा होता है तो हर चाहने वाला ये चाहता है हमारी मोहब्बत औला हो जाए, हमारी मोहब्बत औला हो जाए। तो जब बनी हाशिम अपनी औलाद की मोहब्बत पर मोहम्मद की औलाद को औला कर रहे थे, तो फिर मोहम्मद अबू तालिब की औलाद की मोहब्बत को तमाम उम्मत की मोहब्बत पे औला करके मौला क्यों ना बना।
مسئلہ تو اولا اور مولا کا ہے بھائی. جس دن اولا اور مولا سمجھ میں آ گیا اس دن پھر ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ کہیں کس سے, پکاریں کسے, کس سے مدد مانگیں. تو سپر طاقت جو مددگار تھی وہ بھی اس وقت مددگار نہیں ہے, تو کسی ایسے سپر کا کیوں نہ انتخاب کر لیں کہ جو اتنا سپر تھا کہ ہاتھ پر رسول کے بلند ہوا. من کنت مولا فہذا علی مولا. تو اب نظر ہے ابو طالب کی بھتیجے کی محبتوں اور شفقتوں میں ڈوبے ہوئے. کھانے کا وقت آتا ہے, دسترخوان چن دیا جاتا ہے تو ہمیشہ اعلان کرتے ہیں, خبردار بنی ہاشم کا کوئی جوان, کوئی بچہ دسترخوان پر پہلے نہ بیٹھے اور کھانا نہ شروع ہو جب تک کہ محمد نہ آ جائیں. دسترخوان چنا ہوا ہے, سب آ چکے ہیں دسترخوان پر, لیکن مڑ مڑ کر انتظار ہے کہ محمد تشریف لے آئیں. گویا ابو طالب نے محمد کے انتظار کی عادت ڈالی ہے. انتظار کرو, انتظار میں فوائد ہیں, انتظار میں فوائد ہیں. اور جب کھانا ہو جاتا تھا تو پھر انتظار کے فوائد بتاتے تھے. تمہیں معلوم ہے کیوں تم لوگوں کو میں منع کرتا ہوں کہ جب تک محمد نہ آ جائیں کھانا نہ شروع کرنا؟ اس لیے کہ دسترخوان پر جب محمد بیٹھ جاتے ہیں تو روٹی میں برکت ہو جاتی ہے. ارے بھائی, یہ برکت کی باتیں کافر کرتے ہیں یا مومن کرتے ہیں؟ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ جب بنی ہاشم کی محبتوں کے باغ کے گل کھلنے لگے. دعوت ذوالعشیرہ, اعلان نبوت, بعثت کا آغاز, جیسے اعلان کا انتظار تھا سب کو. اس لیے کہ بات یہی پتہ چلتی ہے کہ ایک سوا ابو لہب کے بنی ہاشم میں سے کسی نے محمد کی مخالفت تو نہیں کی, اور جلسہ تو ابو طالب کی صدارت میں ہو رہا تھا. سرپرست موجود تھا جسے سورہ ضحیٰ نے کہا الم یجد کا یتیمن فاوا. سرپرستی تھی, اور ایسے میں ابو طالب کا سب سے چھوٹا بیٹا, بڑے صاحبزادے طالب, ان سے چھوٹے جناب عقیل, ان سے چھوٹے شہید موتا جناب جعفر طیار, اور سب سے چھوٹے علی. اور رسول آواز دے رہے ہیں آج جو میری مدد کرنے کا وعدہ کرے گا میں اس کو اپنا خلیفہ بناؤں گا. یہی لفظ تو سب نے لکھے, مسلمانوں کی کتابوں سے, حدیثوں کی کتابوں سے, تاریخ کی کتابوں سے لے کے مغرب کے, یورپ کے, انگریزوں نے بھی یہی بات لکھی کہ وعدہ کرنے والا ایک لڑکا تھا اور وہ ابو طالب کا بیٹا تھا, وہ محمد کا چچزاد بھائی تھا. تو پتہ چلا کہ دعوت اسلام کے پہلے روز کچھ وعدے وعید ہوئے. محمد نے کہا مدد کون کرے گا, اور جو کرے گا شرط لگا دی, وہی میرا وزیر, وہی میرا وسیع, وہی میرا خلیفہ. تو اب تاریخ تو یہ بتائے کہ علی نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں مدد کروں گا, اور یہ بھی کہہ دیا ابھی میں بچہ ہوں, ابھی میرے پیر کمزور ہیں چونکہ بچپنے کی پنڈلیاں ہیں,
لیکن اس تمام بچپنے کے باوجود میں مدد کو تیار ہوں، میں مدد کو تیار ہوں۔ تو اب اگر علی وعدے پورے کر دیں تو پھر محمد کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ علی کا وعدہ گواہوں کی ضرورت نہیں کہ مورخ سے گواہ، محدث سے گواہ نہیں، بدر کا میدان گواہ، احد کا میدان گواہ، خندق کا میدان گواہ، خیبر کا قلعہ گواہ، حنین کا میدان گواہ، سورہ برات کی نزول گواہ، فتح مکہ گواہ۔ گواہیاں جب گزر گئیں، جب گواہیاں گزر گئیں تو پھر بلا کر کہا آؤ ہم تمہیں دولہا بنائیں، علی آؤ، یہ تو حج آخر ہے، اب ایسی برات کہاں ملے گی۔ اب ہم کہاں اس امت کو پائیں گے؟ چند دنوں کے بعد تو ہماری الوداع ہے، یہ 18 ذی الحجہ ہے اور 28 صفر کو ہم دنیا میں ہوں گے ہی نہیں۔ تو حکم ملا ہے اللہ کا، اس لیے ہم شملے لٹکا دیں، امامے کو اس طرح باندھ دیں کہ جو سپاہی بھی معلوم ہو اور دولہا بھی لگو، اور ہم یہ اعلان کرتے ہیں اور یہ خطبہ ہے اور یہ خیمہ ہے اور اس میں بیٹھ جاؤ اور سب جاؤ علی کی بیعت کر لو۔ سب نے بیعت کی۔ مسند احمد بن حنبل، امام حنبل نے لکھا پورا واقعہ کہ 18 ذی الحجہ کو کیا ہوا۔ خم کے میدان میں 3500 مورخین جو بڑے بڑے ہیں مسلمانوں کے، شیعہ اور سنی دونوں، یہ لکھتے ہیں کہ غدیر کا واقعہ ہوا۔ غدیر خم کا واقعہ ہوا۔ اب رہ گیا یہ کہ وہاں کیا ہوا اور پھر کیا ہوا۔ اس سے کوئی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کا کام ہے پیغام پہنچا دینا۔ انبیاء کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ بالجبر ہر بات کو منوا بھی لیں، اس لیے کہ ہر نبی اپنے پیغام کو پہنچا کر آخر میں یہ کہتا تھا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمیں جو کہنا تھا ہم کہہ چکے، اب مانو یا نہ مانو یہ تمہاری تقدیر، یہ تمہاری قسمت ہے، یہ تمہارے اپنے فیصلے ہیں، لیکن ایک فیصلہ علی کو بھی کرنا تھا، اور علی کا فیصلہ سب سے بڑا فیصلہ تھا، اور فیصلہ یہی تھا کہ اس وقت کہ جہاں پر نبی کی میت تھی، سامنے کفن تھا، غسل کا پانی تھا، اور سامنے نبی کی وصیت تھی، اور عباس بن عبد المطلب کہہ رہے تھے کیا خیال ہے علی، ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں تمہاری بیعت کر لوں۔ تو کہا میں ہاتھ بڑھاؤں، جس کے لیے جیا ہوں اس کی میت کو چھوڑ دوں؟ کیا اچھا فیصلہ علی نے کیا۔ کیا اچھا فیصلہ کیا۔ تو بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہا جاتا ہے آئیے ہم آپ کی بیعت کر لیں، اور کبھی کہا جاتا ہے آئیے ہماری بیعت کر لیجئے، یعنی سارے بیعت کا مسئلہ جو ہے وہ بنی ہاشم سے ہی ہے۔ یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ بھائی مدینے میں اس وقت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یزید نے نہ حضرت ابو بکر کے بیٹے سے بیعت طلب کی
نہ حضرت عمر کے بیٹے سے بیعت طلب کی، نہ زبیر کے بیٹے سے بیعت طلب کی، یہ علی کے بیٹے سے کیوں بیعت طلب کی؟ ایک گوشہ نشین جو وارث ہے اس وقت محمد کا آیات قرآنی کی روشنی میں، ابنانا و ابناکم، بیٹا کہا جا چکا ہے، پورا مدینہ فرزند رسول کہہ کر سلام کرتا ہے، اس لیے کہ مدینے نے دیکھا ہے کہ کس طرح مباہلے کے بعد سے لے کر اپنی پوری حیات تک ایک پشت پر حسن نظر آئے ہیں تو دوسری پشت پر حسین نظر آئے ہیں۔ ابھی وہ بزرگ زندہ ہیں، وہ اصحاب زندہ ہیں، ابھی وہ ازواج زندہ ہیں جنہوں نے رسول کے دوش پر حسن اور حسین کو چڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح جیسے خاتم پر دو نگینے جڑ دیے جائیں۔ ابھی پورے عرب کو معلوم ہے یہ بات، سب کو پتا ہے کہ محمد کے وارث صرف حسین ہیں، اگر وارث نہ ہوتے تو یزید بیعت کیوں طلب کرتا؟ اس کو معلوم ہے کہ اس وقت وارث محمد کون ہے، شریعت کا وارث کون ہے، دین کا وارث کون ہے، لیکن وار حسین، حسین تنہا نہیں ہے، حسین اکیلے نہیں ہیں۔ دیکھیے، یا تو مکے میں جب ظہور سرکار دو عالم ہوا یا تو اس وقت گھر بھرا ہوا تھا، یا سن 60 ہجری میں حسین کے دور میں پورا خاندان بھرا ہوا تھا۔ اگر وہاں آپ دیکھیں کہ عبد المطلب کی اولاد، بیٹے، پوتے، بیٹیاں، نواسے، پورا گھر بھرا ہوا ہے، تو عرصہ دراز کے بعد پھر ایک بہار آئی ہے اولاد ہاشم کے خاندان میں، اس لیے کہ حسین سب کے سرپرست ہیں۔ 11 بیٹے تو علی کے حیات ہیں اس وقت، 10 بھائیوں کے سب سے بڑے بھائی ہیں حسین اس وقت۔ جناب عقیل کے 12 بیٹے ہیں، چچزاد بھائیوں کے بھی سرپرست ہیں۔ پھر جعفر طیار کے 2 بیٹے ہیں، عبداللہ ابن جعفر اور اون بن جعفر، ان کے بھی سرپرست ہیں۔ اور پھر خاندان ایک اس لیے ہو گیا ہے بالکل کہ علی کی بیٹیاں یا جعفر کے بیٹوں کے یہاں بیائی ہیں یا عقیل کے بیٹوں کو بیائی ہیں، تو یہ علی کے بھتیجے بھی ہیں اور علی کے داماد بھی ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ بچے بھی جوان ہیں، 60 ہجری میں خود حسین کی اولاد جوان ہے۔ 12 بیٹے امام حسن کے ہیں، اور وہ بیٹے جو 14 سال کی عمر تک پہنچ چکے ہیں وہ سب چلنے کو تیار ہیں، اس لیے کہ حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ سوال یہ ہوا ہے کہ بیعت کر لیجئے حاکم کی، اور حسین نے صاف انکار کر دیا ہے کہ ہم آل محمد کسی کی بیعت کرتے ہی نہیں، ہم کسی کی بیعت کرتے ہی نہیں، ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ نے یہ کہہ دیا تھا یہ حسن ہیں، یہ حسین ہیں، یہ میری گود میں بیٹھ کر سوائق محرقہ ابن حجر مکی مسلمانوں کی مشہور کتاب ہے، اس میں لکھا راوی نے کہ رسول نے فرمایا کہ حسن میری گود میں بیٹھ کر لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ حسین جھولے میں ہوں لیکن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو جو لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہے ہیں وہ دنیا بننے سے پہلے کا ماضی بھی جانتے ہیں اور قیامت تک کیا ہونے والا ہے وہ بھی جانتے ہیں، اس لیے ان کو پتا ہے کہ کون کیا کہے گا، کس کا کیا انجام ہوگا، ان کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے وہ کسی کی بیعت کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے،
اس لیے کہ جو خود بادشاہ ہو، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ حسین شہزادے تھے جب نبی حیات تھے، تب شہزادے تھے، جب علی زندہ تھے تب شہزادے تھے، اب تو حسین خود بادشاہ ہیں۔ اب شہزادے علی اکبر ہیں، اب شہزادے قاسم ہیں، اب شہزادے سید سجاد ہیں، اب یہ سب شہزادے ہیں، اور حسین شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین۔ اور حسین آیت پڑھ رہے ہیں قرآن کی، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ کسی کی بیعت نہیں کرتا۔ اس ہاتھ کو اس ہاتھ کو ہر ہاتھ پہ فوقیت حاصل ہے، اس ہاتھ کو ہر ہاتھ پر فوقیت حاصل ہے۔ یہ کہہ کر حسین گھر آ گئے ہیں، تیاری شروع ہو گئی ہے۔ علم امامت سے یہ معلوم ہے کہ کسے کسے ساتھ جانا ہے۔ ناقے آ گئے، ہماریوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں، بیبیاں سوار ہو رہی ہیں۔ کاہے کو کسی نے ایسی شان دیکھی تھی کہ بنی ہاشم کی گھر کی بیویاں کس طرح سواری پہ سوار ہوتی ہیں، کس طرح ناقے مدینے سے نکلے 28 رجب 60 ہجری، نبی کے نواسے نے اپنا وہ وطن چھوڑ دیا جہاں بچپن گزرا، اور سب سے بڑھ کے نانا کی قبر چھوٹ رہی تھی، اس لیے کہ نانا کی قبر کے مجاور تھے۔ اس وقت ایک ام المومنین زندہ تھیں جن کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، اور وہ جناب ام سلمہ ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو روتی ہوئی آئیں اور کہا، بیٹا میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے، وہ کہتے تھے مجھے مخاطب کر کے، ام سلمہ میرا یہ نواسہ عراق میں قتل کیا جائے گا، اور میں نے سنا ہے تم نے عراق کا ارادہ کیا ہے۔ اے بیٹا، جب تمہارے نانا اس دنیا سے گئے تھے تو میں نے رات میں مدینے کے اطراف میں دیواروں سے رونے کی صدائیں سنی تھی۔ جب تمہاری مادر گرامی کا جنازہ اٹھا تھا تو مدینے میں رونے کا غل سنا تھا میں نے۔ جب تمہارے بھائی کے جگر کے 72 ٹکڑے ہوئے تھے تو میں نے رونے کا غل سنا تھا۔ عرصے کے بعد وہی آوازیں پھر میں رات کو مدینے کے اطراف میں سن رہی ہوں۔ کہاں نانی؟ یہ اجنہ رو رہے ہیں، یہ ہماری رخصت پر جنات رو رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے مدینہ ویران ہو گیا۔ بیمار بیٹی جناب صغرا کس طرح رخصت ہوئیں، ایک ایک سے رخصت ہوئیں، بھائی سے رخصت ہوئیں، بہن سے رخصت ہوئیں، پھوپھی سے رخصت ہوئیں۔ علی اکبر کو دیکھ کر کہا، علی اکبر تم سے امید ہے کہ بابا اگر کہیں ٹھہریں تو آ کر ہمیں لے جانا۔ قافلہ گزر گیا، کاک اڑتی رہی، صغرا گھر واپس آ گئیں۔ حسین 6 مہینے کا سفر طے کر کے 2 محرم کو کربلا کی سرزمین پر پہنچ گئے۔ اللہ اکبر! جیب سے ایک پڑیا نکالی، اسے کھولا،
اس میں ایک مٹی تھی اور پھر کچھ مٹی اٹھائی زمین سے، دونوں کو ملایا، کہا عباس ہم منزل مقصود پہ پہنچ گئے۔ چلتی ہوئی سواریاں رک گئیں، اس لیے کہ حسین کا گھوڑا تھم گیا تھا۔ کہتے ہیں 7 گھوڑے، بعض روایتوں میں ہیں 9 گھوڑے، بعض روایتوں میں ہیں 12 گھوڑے حسین نے بدلے، لیکن کوئی گھوڑا آگے نہیں بڑھتا۔ ناکے بیٹھ گئے، قافلہ رک گیا۔ عباس جگہ تم پسند کر لو، صحرائی تو ہے، میدان۔ ادب سے جھک کر کہا آقا بچوں کا ساتھ ہے، دریا کے قریب خیمے لگا دیں تاکہ پانی قریب رہے۔ ابھی تو ارادہ کیا تھا کہ خیمے لگائے جائیں کہ لشکر آ گیا حاکم کی طرف سے، کہیں اور جا کے خیمے لگاؤ، یہاں ہمارے لشکر کا سردار اترے گا، دریا کے کنارے ہم تمہیں خیمے نہیں لگانے دیں گے۔ آ جاؤ عباس، آؤ، ان سے کیا لڑنا، یہ نانا کی امت ہیں، اور پھر ان سے ہم پانی پہ لڑیں؟ اگر یہ نہیں چاہتے تو ہم دریا کے کنارے نہیں اتریں گے۔ صحرا کے بیچ میں ظاہر ہے کہ قدرت کو منظور تھا کہ وہ بنجر زمین جیسے کبھی ہاجرہ اور اسماعیل کے لیے مرکز بنی تھی، تو آج دنیا کا مرکز کعبہ ہے۔ تو اللہ چاہتا تھا کہ دین کا مرکز کعبہ رہے اور محبتوں کا مرکز وہ مقتل رہے جسے حسین کا روضہ کہتے۔ وہ جگہ قدرت کی نظر میں تھی، وہیں آج خیمہ گاہ بھی ہے، وہیں آج حسین کا روضہ بھی ہے، وہیں آج عباس کا روضہ بھی ہے۔ 4 محرم 5 محرم لشکر پہ لشکر آتے رہے، کربلا کی زمین ہلتی رہی، اور بہن بار بار پوچھتی رہی بھائی سے، بھیا کوئی تمہارا بھی مددگار آیا؟ آپ کا کوئی مددگار نہیں؟ بچپن کا دوست یاد آیا، حبیب کو خط لکھا، جانثار ایسا ہو کہ راہ میں فوجیں تھیں مگر جان پہ کھیل کر کوفے سے حبیب ابن مظاہر نے آ کر حسین کے قدموں کا بوسہ لیا۔ کیا کہنا حبیب کا کہ شان سے پہنچے، آپس میں مبارکبادیں ہوئیں۔ فضا یہ شور کیسا ہے؟ شہزادی زینب نے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچپن کے دوست حبیب کوفے سے آ گئے ہیں۔ کہ فضا بھیا کے دوست حبیب کو زینب کا سلام۔ حبیب تک زینب بی بی کا سلام پہنچا تو رو کر کہا آج نبی کی بیٹیوں پر یہ دن آ گیا کہ غلاموں کو سلام جسے پہنچنا تھا وہ حسین کی محبت میں اپنے آپ کو ہلاکتوں میں ڈال کر بھی پہنچا۔ زہیر قین، مسلم ابن اوسجا، عابس، شبیب شاکری، جن جن کو پہنچنا تھا حسین تک پہنچ گئے۔ حسین کا اپنا گھرانہ ہی کیا کم تھا، کچھ خوش قسمت اور پہنچ گئے۔
اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ بس چند دنوں میں نبی کا نواسا اپنے نانا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. کیا اچھا ہو کہ محمد کی بارگاہ میں محمد کے بیٹے کے ساتھ ہم جائیں. وہ جانتے تھے کہ محمد کا سامنا پوری امت کو کرنا ہے، تو اس طرح سامنا کیا جائے کہ چہیتے نواسے کے ساتھ جائیں تو کتنے نبی خوش ہوں گے. دن گزر گئے، 7 محرم آ گئی، پانی بند ہو گیا. ابھی تک تو کوئی بھی جاتا تھا فرات سے پانی لاتا تھا، اب تو نیزے والے فرات کے کنارے کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں 8,000 کا لشکر فرات کے کنارے گھاٹ کو روکے ہوئے تھا. اب پانی نہیں لے جانے دیں گے. حاکم کا حکم آیا ہے کہ پانی بند کر دو حسین. خاص تاکید تھی کہ پانی بند کر دو. 8 کا دن گزرا، 9 کا دن گزرا، اب 3 دن ہو گئے بچوں کو پیاس میں. 7, 8, 9 3 دن ہو گئے. عاشور تو 4تھا دن تھا بھائی. کہتے تو محاورتاً یہی ہے 3 دن کے پیاسے، مگر 4 دن کے پیاسے. چار دن کے پیاسے. جھولے میں 6 مہینے کا بچہ علی اصغر پیاس سے تڑپ رہا. شہزادی زینب آگے بڑھیں، علی اصغر کو گود میں اٹھا لیا، سینے سے لگا لیا. ننھے سے بھتیجے کو لے کر ایک خیمے میں گئیں، پھر دوسرے خیمے میں گئیں، اور جس خیمے میں جاتی ہیں ہر بی بی سے پوچھتی ہیں کچھ پانی تو نہیں بچا ہوا ہے، کچھ پانی تو نہیں بچا ہوا. ہر خیمے سے آواز آتی ہے نہیں شہزادی، خیمے میں پانی ختم ہو چکا، اب پانی نہیں ہے. جناب سکینہ اور ان کے ہم عمر چھوٹے بچے سب نے دیکھا کہ پھوپھی علی اصغر کو لے کر پانی کی تلاش میں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی. ہم سب بھی پھوپھی کے ساتھ چلیں، جہاں پانی ملے گا پھوپھی ہم سب کو بھی پلائیں گی. کہتے ہیں 40 بچے پھوپھی کے پیچھے پیچھے، یہاں تک کہ جناب زینب سب سے آخر میں جناب قاسم کے خیمے میں آئی. بیوہ حسن ام فروہ سے پوچھا بھابھی کچھ تھوڑا پانی ہے، کچھ تھوڑا پانی ہے. آواز آئی پانی بالکل نہیں. پانی خیمے کا ختم ہو چکا. اب 14 سال کا بچہ بھی یہ دیکھ رہا ہے، 18 سال کے علی اکبر بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب زینب پانی کی تلاش میں ہے. جب آخری خیمے میں بھی انکار ہو گیا کہ پانی نہیں ہے، تو مقتل نے لکھا کہ وہ بچے جو اس آس میں تھے کہ پانی ملے گا، ایک بار جناب زینب کے گرد گھیرا ڈال کے سب نے رونا شروع کیا، اور آواز آئی الا تش الا تش. یہ تو شب عاشور ہے. کہتے ہیں بریر حمدانی کے کان میں بچوں کی آواز گئی تو زمین پہ لوٹنے لگے. کہا حبیب ہمارے رسول کے بچے گھر کے پیاسے ہیں. جملہ سنیے گا. اصحاب نے کہا جس محمد نے امت کے بچوں کو پانی پلایا، کھانا کھلایا، آج اسی محمد کے گھر کے بچے پیاس سے تڑپ رہے.
ہاں اصحاب نے بڑی جد و جہد کی، زخمی بھی ہوئے، شہادتیں بھی ہوئیں شب عاشور، مگر پانی نہ ملنا تھا، پانی نہ ملا۔ عاشور کا دن آ گیا، نبی کے نواسے نے تو رات بھر عبادت کی تھی، اسے کیا پرواہ تھی پیاس کی اور بھوک کی؟ اس نے تو ایک رات اسی لیے مانگی تھی کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر لوں۔ میں اس کی بارگاہ میں جانے سے پہلے چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کروں، اس لیے کہ مجھے عبادت الہی سے محبت ہے۔ عاشور کا دن نمودار ہوا اور پہلا تیر عمر سعد نے یہ کہہ کر پھینکا کہ لشکر والو گواہ رہنا، پہلا تیر حسین پر میں پھینک رہا ہوں۔ اس کے تیر کی تاثی میں کئی ہزار تیر چلے، یہاں تو نماز ہو رہی تھی، وہاں سے تیر چل رہے تھے۔ کچھ اصحاب حسین کے آگے رکے ہوئے تھے اور حسین کا دفاع کر رہے تھے، ادھر حسین نے سلام پھیرا اور ادھر کچھ اصحاب زخمی ہو کر گرے، لیکن جاتے جاتے یہی کہہ رہے تھے وصیت کرتے ہوئے، حسین کا خیال رکھنا حبیب، حسین کا خیال رکھنا، ہم تو جا رہے ہیں۔ سعید نے کہا ہم تو جا رہے ہیں لیکن حسین کا خیال رکھنا۔ مرنے سے پہلے ہر صحابی ایک دوسرے کو وصیت کرتا تھا، اب ہم جا رہے ہیں الوداع، مگر حسین کا خیال رکھنا۔ صبح سے شام ہو گئی، کبھی زہیر کا لاشا لائے، کبھی حبیب کا لاشا لائے، کبھی عابس کے لاشے پر گئے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے محمد کے گھرانے کے بچے جو چاند جیسے ٹکڑے تھے، کبھی مسلم کے بچے زخمی ہو کر گرے، مسلم کے بچوں کے لاشیں لائے، پھر بہن کی دولت لٹ گئی، اور محمد کے لاشیں لائے، پھر حسن کے بیٹے میدان میں گئے، ایک ایک بیٹا شہید ہوا، لیکن قاسم تو ایسے شہید ہوئے کہ سب کا لاشا آیا تھا، لیکن قاسم کے لاش کے ٹکڑے آئے۔ جوان بیٹا اجازت طلب کر رہا تھا اور کہہ رہے تھے کہ جب نانا کو دیکھنا چاہتے تھے علی اکبر تو ہم تمہیں دیکھ لیتے تھے، تم سیرت میں صورت میں محمد کی شبیہ ہو۔ اپنے ہاتھ سے بیٹے کو تیار کر کے، سر پہ امامہ باندھ کے، کمر کس کے بیٹے کو کس شان سے میدان کو بھیجا، اور جب علی اکبر جانے لگے سوار کر چکے گھوڑے پر، علی اکبر سمجھے کہ بابا نے رخصت کر دیا، لیکن کان میں آواز آ رہی تھی، علی اکبر ذرا ٹھہرو، بوڑھا باپ بھی پیچھے آ رہا ہے۔ کس طرح اپنی اس قربانی کو رخصت کیا؟ ہاں، یہ رخصت کرنے کا انداز تھا، اور وہ لاشا لانے کا انداز تھا کہ علی اکبر کا لاشا اٹھاتے تھے، پھر ٹھہرتے تھے، کچھ دیر کے لیے لاش کو رکھتے تھے، اور نجف کا رخ کر کے کہتے تھے بابا بابا۔ جوان کا لاشا حسین اٹھا رہا ہے، اللہ اکبر۔ اور کبھی فرات پر جو بھائی سو رہا تھا اس طرف مڑ کر کہتے تھے عباس، تم نے جوان کا لاشا اٹھاتے حسین کو نہیں دیکھا۔ مقتل میں علی اکبر کا لاشا بھی لا کے رکھ دیا، اور اب وہ وقت آیا کہ 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے لیے اشقیاء کے سامنے آئے، کہا ان کو پانی پلا دو، یہ رباب کے لال ہیں، یہ پیاسے ہیں، یہ بچہ تو تمہاری نظر میں کوئی خطا کار نہیں، لیکن پانی کے جواب میں ایک تیر آیا، حسین کے ہاتھوں پہ بچہ منقلب ہو گیا، علی اصغر کی قبر خیام حسینی کے قریب بن گئی۔ علی اصغر کی قبر بنا کر ہاتھ میں ابھی مٹی بھری تھی کہ در خیمہ پر آواز، زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام، لیلی اور رقیہ تم پہ سلام،
اے ماں کی دیرینہ کنیز فضہ، تجھ پر سلام۔ زینب سمجھ گئی کہ اب بھائی نے طے کر لیا۔ ایک بار ہاتھ کو تھاما، خیمے میں لائیں اور کہا کیا بھیا آپ نے ارادہ کر لیا؟ کہاں زینب، اب ہم نے بھی سفر کا ارادہ کر لیا ہے، بس یہ رخصت آخر ہے۔ اب زینب یہ بھرا گھر تمہارے حوالے، یہ سید سجاد میرا بیمار بیٹا تمہارے حوالے۔ اور پھر پیار سے سکینہ کو دیکھا اور کہا زینب یہ میری سکینہ تمہارے حوالے۔ والیا واہ محمدہ واہ حسینہ کی صدائیں تھی۔ بیویوں کے بال کھلے ہوئے تھے، حسین خیمے سے رخصت ہو رہے تھے۔ خیمے سے باہر آئے تو ذوالجناح سر جھکائے ہوئے در خیمہ پر تھا، لیکن بس اتنا ہی کہ دائیں دیکھا اور بائیں دیکھا، ارے ہے کوئی گھوڑے پر سوار کرنے والا؟ سب کہاں چلے گئے؟ ایک بار شہزادی زینب نے رکاب پہ ہاتھ رکھا اور کہا یہ ماں جائی تمہیں رخصت کرے گی۔ بھیا زینب تمہیں رخصت کرے گی۔ حسین چلے گئے۔ حسین نے علی کی شجاعت کے ساتھ وہ قیامت کی جنگ کی کہ عرب کی تاریخ میں لکھوا دیا کہ عرب میں اس طرح کوئی نہیں لڑا جیسے حسین نے جنگ کی۔ لیکن جب کانوں میں آواز آ گئی، مرضی الہی جو تھی وہ حسین کے پیش نظر تھی، تو ذوالفقار کو لڑتے لڑتے نیام میں رکھ لیا۔ بس ذوالفقار کا نیام میں رکھنا تھا کہ چاروں طرف سے تیر چلے، نیزے چلے، پتھر چلے۔ ذوالجناح آگے بڑھتا چلا، حسین زخمی ہوتے چلے، حسین زخمی ہوتے چلے، اور وہ وقت بھی آیا کہ گھوڑے کے ہرنے پہ سر رکھ دیا اور بس اتنا کہا اے میرے نانا کے اسب وفادار، تجھے مقتل کا پتہ ہے، حسین کو اس سرزمین پر پہنچا دے، اور اگر تجھ کو تلاش کرنے میں دقت ہو تو خیال رکھ جہاں سے میری ماں کے رونے کی صدا آ جائے۔ وہیں پر رک جانا۔ کیا کہیں فاطمہ کا لال، کس طرح گھوڑے سے کربلا کی جلتی زمین پر گرا۔ ذوالجناح محافظ تھا، لیکن اس کے ذمے یہ بھی تھا، حسین نے کہا تھا تم ہی خبر کرنا جا کے، اب کوئی میرا ناصر نہیں، اب کوئی میرا غلام نہیں، اب کوئی میرا عزیز نہیں۔ اس کو یہ خیال تھا کہ حسین نرغے عادہ میں گر گئے ہیں، کیسے خبر بیمار بیٹے تک پہنچا دیں، کیسے بہن تک خبر پہنچا دیں، لیکن اسے جانا تھا اور کربلا کی زمین کو ہلنا تھا۔ ایک بار کربلا میں زلزلہ سا آیا، سیاہ آندھی اٹھی اور ذوالجناح در خیمہ پہ پکار رہا تھا کہ زین خالی ہے۔ ایک بار بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں، کوئی شموں سے لپٹ گئی، کوئی گردن سے لپٹ گئی، اور سکینہ پوچھ رہی تھی بابا کو کہاں چھوڑا، بابا کو کہاں چھوڑا، تنہا کیوں آیا ہے؟ ارے کوئی تو ہوتا جو تعزیت ادا کرنے آتا، تو لشکر یزید ہاتھ میں مشعلیں لیے ہوئے آیا، خیموں میں آگ لگاتے ہوئے آیا۔ ارے شام غریباں آ گئی، خیمے جلنے لگے، بیویاں باہر نکلنے لگیں اور پکار رہی تھی یا علی نجف سے آئیے، فرات کی طرف عباس آؤ، علی اکبر آؤ۔ ارے سکینہ کے کان، زینب کے بازو، ام کلثوم کی پشت، سید سجاد نیزے کی ہنیوں سے تعزیت ادا ہو رہی۔